मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम जब तूर पर पहुँचे तो वहाँ अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया उनसे और उनको नबुव्वत अनायत फरमाई और ये इरशाद फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन सरकशी इख्तियार कर रहा है, तुम जाओ और उसको अल्लाह ताला का रास्ता बतलाओ और ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए और अपनी सरकशी से बाज आ जाए। बनी इसराइल जो हैं उन पर बड़े मसाइब आए, बड़ी तकलीफ आई और उनको अल्लाह पाक ने ये दिलासा दिया कि भी अनकरीब तुम में एक ऐसी शख्सियत उठाने वाले हैं जिनके हाथ से तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो अब वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अल्लाह पाक ने दे दी और ये उस वाक़या के 10 साल बाद का वाक़या है जब फ़िरऔन के दारुल हुकूमत से आप निकले थे। उस वक़्त से अब तक 10 साल हो चुके थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल की हो गई। अब नबुव्वत उनको अल्लाह पाक दे रहे हैं कि जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह, एक आदमी उनका मेरे हाथ से मारा गया। अल्लाह ने फरमाया ये सारी बातें हमारे सामने हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, हज़रत हारून भी साथ थे। दोनों मिलकर, यानी जब आप दारुल हुकूमत में आए, हज़रत हारून को वही हुई कि जाओ अपने भाई का बाहर इस्तकबाल करो और उनको लाओ घर के अंदर। उसके बाद तुम दोनों मिलकर जाओ फिर उनके पास। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँचे और फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम मिलकर दोनों फ़िरऔन के यहाँ गए। और मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि आप कलीमुल्लाह थे और असल जिम्मेदारी हारून अलैहिस्सलाम को मुआमिन बनाया था, असल जिम्मेदारी और बोझ मूसा अलैहिस्सलाम पर था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू शुरू की। तो फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू तो वही लड़का नहीं है, अलम नरब्बिका फीना वलीदन, बचपन में तूने हम में गुजारा है, अब तो आ गया हमें वाज करने के लिए। और उसके बाद तूने जो किया, जो कुछ किया कि वो हमारा एक आदमी जो है वो मार दिया, फिर तू भाग गया यहाँ से, अब तू हमें तो नसीहत करने आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मामला हुआ, वाक़तन हुआ और मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने मुक्का मारा, वो मर गया। और रहा ये कि उस वक़्त तो मेरी रहनुमाई अल्लाह की तरफ से नहीं की जा रही थी। अब अल्लाह ताला ने मुझे नबुव्वत अनायत फरमा दी और इसलिए मैं तेरी रहनुमाई करने के लिए आया कि तू अल्लाह को रब्बुल आलमीन मान ले। तो वो कहने लगा कि मिस्र के लोग तो मुझे रब मानते हैं, तू कोई और रब बनाए फिरता है, मेरे सिवा और भी कोई रब है? वो तेरा रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको फिर रब का तारफ कराया कि मेरा रब तो वो है जिसने ये आसमान और ज़मीन सारी कायनात जो है ये बनाई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तब जाहिर बात है कि फ़िरऔन जो है उसके अंदर तो इसमें कोई बात भी नहीं थी कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े
فرعون تو خود اسی طرح پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں اس کو کس نے دیا رزق؟ ماں کے پیٹ میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خود بخود تو نہیں کھا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رزق دیا، وہاں پالا، 9 ماہ تک پالا۔ یہ فرعون نے تو وہاں اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، فرعون اپنے لیے بھی محتاج تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا، اور اسی طرح وہ اس کا والد اور اسی طرح جو سلسلہ اوپر تک ہے وہ سب محتاج تھے۔ یہ کڑوی بات سن کر فرعون نے یہ چاہا کہ اگر تو میرے سوا اور کسی کو رب مانے گا میں جیل میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس حالت کے اندر بھی تو مجھے جیل میں ڈال دے گا کہ جب میں تیرے سامنے کو واضح دلیل پیش کروں جس سے تجھے بات اور واضح سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں نے کہا پیش کرو، واضح دلیل پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینک دیا، لاٹھی کو پھینک دیا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ فرعون کا جتنا وہ دربار تھا اس کے مطابق وہ لاٹھی اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ لاٹھی تو 6 فٹ ہوگی، 7 فٹ ہوگی، لیکن وہ اتنا بڑا سانپ بن گئی جتنا وہ فرعون کا دربار تھا۔ ڈر گیا فرعون حیران ہوا کہ یہ تو میرے پاس رہتا رہا بچہ اور اب اس نے یہ لکڑی کی لاٹھی پھینکی ہے، یہ سانپ بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو یہ سارا کام کرنے والی ہے۔ تو اب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی بات آگے مزید سنتا اس کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا بھی یہ تو جادو ہمیں دکھا رہا ہے، ہم اس جادو سے مقابلہ کریں گے، تیرے اس جادو سے مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے تو ہمارے ساتھ بے شک ٹائم طے کر لے، جتنا ٹائم تو چاہتا ہے اتنا ٹائم لے لے، اور اس کے بعد ہم تیرے جادو سے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہہ کر فرعون نے اپنی جان چھڑائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، تو اس کو جادو کہہ رہا ہے، حق جو تمہارے سامنے واضح ہوا تو اب تو اس کو جادو کہہ کر ٹالنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آ مقابلے میں آ۔ تو چنانچہ اس کے لیے فرعون نے پھر ٹائم بھی مقرر کر دیا، جو ان کا سالانہ جشن کا دن تھا، اس جشن کے دن کو مقرر کر دیا گیا، طے کر لیا گیا، اور اس کے مطابق فرعون نے پھر اتنا عرصہ یہ سمجھا کہ اب اتنا عرصہ تو موسیٰ کی بات جو ہے اس سے چھٹکارا ملا رہے گا، اور اس نے اتنے عرصہ میں پوری تیاری کی، اور پوری تیاری کر کے اپنے ملک کے ہر کونے سے اس نے جادوگروں کو جمع کیا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد تھی، بڑی تعداد تھی، اور اس تعداد کے ساتھ پھر فرعون جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ اب موسیٰ کی اس جادو کا مقابلہ ہو سکے گا۔ جب اس نے پورے طور پر تیاری کر لی، وہ دن بھی قریب آ گیا، اور اس نے ان سب جادوگروں کو اپنے اس دارالحکومت کے اندر جمع کر دیا، اور ان کے لیے باقاعدہ ہر طرح کی رہائش، ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کی، تاکہ یہ پوری ہمت کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ مگر حق جو ہے وہ حق ہے، اور باطل جو ہے وہ باطل ہے۔ اللہ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا۔ فرعون کے جادوگر مقابلے میں آئے، اور مقابلے میں کیا آئے تھے؟ وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کے سپاہی بن گئے، اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اس میدان ہی کے اندر وہ ایمان لے آئے، اور جس کی وجہ سے فرعون کی بڑی تذلیل ہوئی، اور اس میدان کے اندر وہ لاٹھی جو اس کے دربار میں اس کے دربار کے مطابق سانپ بنا تھا، اب وہ لاٹھی جو ہے اس میدان کے مطابق سانپ بن گیا۔ بہت بڑا میدان تھا، وہ سانپ بھی بہت بڑا تھا،
اور اتنا بڑا سانپ تھا کہ اس کی دونوں باچھوں کے درمیان 100 فٹ کا فاصلہ تھا، منہ 100 فٹ کا فاصلہ. اور جادوگروں نے جو کچھ ظاہر کیا تھا اپنے جادو کے زور سے، اس نے ایک ہی سانس میں وہ اثر بھی ختم کر دیا، اور وہ سارے جادو کی رسیاں اور جادو کی لاٹھیاں جو کچھ بھی تھا وہ ساری کی ساری نگل بھی گیا، اور اس کے جسم میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا. حالانکہ پتہ نہیں کتنے ٹرک بنتے ہوں گے، لیکن اس کے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور حق کا غلبہ ہو گیا. اب فرعون جو ہے اس کے پاس اس بات کو روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا. اب اس نے اچھے ہتھیار جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں شروع کر دیے. تو بہرحال خالق کائنات نے پہلے ہی میدان کے اندر وہ حق کو فتح عنایت فرمائی. اللہ جل شانہ حق کا حامی و ناصر ہے، اور وہ حق کو بار صورت غلبہ دیتا ہے. حق والے کو چاہیے کہ آدمی حق پر جمع رہے، اس پر ثابت قدمی دکھائے. اقول قولی ھذا استغفر